ہم اس تحریک کو اگر ہم دیکھیں تو تحریک کو چلتے ہوئے 100 سال ہو گئے ہیں. 1912 سے 1920 ابوالکلام آزاد، پھر مولانا مودودی، پھر ڈاکٹر اسرار احمد. یہ احیاء اسلام کی تحریک کو چلتے ہوئے تحریک اسلامی کی عمر 100 برس ہو گئی ہے. جماعتیں بہت سی ہیں، یہ اخوان المسلمون ہیں، یہ جو ہے وہ جماعت اسلامی ہے، یہ حزب اللہ ہے، یہ تحریک اسلامی ہے، یہ تنظیم اسلامی ہے، اب ہم ہیں، یہ جماعتیں ہیں. ان تحریکوں کے کام کے نتیجے میں مسلمانوں کے اندر ایک چھانٹی ہوئی ہے جسے مغرب کہتا ہے فنڈامنٹلسٹ لوگ پیدا ہو گئے. وہ باقی مسلمان تو فالوور مسلمان ہو گئے نا، وہ تو چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی. باقی مسلمان تو وہ ہو گئے جو یا ٹریڈیشنلسٹ ہیں قابل قبول، یا سیکولرسٹ ہیں، یا ماڈرنسٹ ہیں. ویسے ان میں وہ بھی ہیں جو ایتھیسٹ ہیں. خطرے والی بات وہ جو ہے، اگر مجھ کو کوئی خطر تو اس امت سے، اور اس امت میں کون؟ خال وہ جو فنڈامنٹلسٹ ہیں وہ اصل خطرہ ہیں. یہ جو خطرہ ہیں نمٹنا ان سے، اور خطرے میں یہ ہیں. اور اگلی بات، چھانٹی ان کی ہونی ہے. باقی تو چھانٹے گئے، پہلے ہی مرحلے میں چھانٹے گئے، یہ جو رہ گئے ہیں چھانٹی ان میں ہونی ہے. لہذا تیاری اس کی پکڑ لیں کہ جناب یہ سب آپ کے کمبل کا فیصلہ کرنے کے لیے ہو رہا ہے کہ آپ کا کمبل شیطان کا دیا ہوا کمبل ہے یا آپ کا کمبل رحمان کا دیا ہوا کمبل ہے. اور آپ کے پاس سہارا سوائے اللہ کے کوئی ہے نہیں، اور اللہ کے سہارے کا ذریعہ سوائے قرآن کے اور کوئی ہے نہیں. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. اب تو کسی کھو میں بھی جا کے گھسو تو وہاں کی بھی خبر پہنچ جاتی ہے، اور ڈیزی کٹر بم آ گئے، ہیل فائر میزائل آ گئے. تو ایک ذریعہ تو یہ بن گیا. دوسری بات سنیں، یہ یقین رکھنا کہ یہ سارا کچھ جو ڈھونگ رچایا ہے ان جادوگروں نے، فرعون کے دربار میں جو جادوگروں نے کیا تھا، آج کے دور میں وہ سائنسدانوں نے کیا ہے. ٹیکنالوجی اور یہ جو طاقت ہے، یہ سب اللہ تعالی ہماری کرج کو آزمانے کے لیے کر رہا ہے. یہاں سے اب وہ میں نے جو آیات پڑھی تھی ان کی طرف آ جائیں. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء. یہ منظر بنا کر شیطان خوف زدہ کرتا ہے اپنے دوستوں کو. دائیں گئے نہیں تو مارے گئے، بائیں گئے نہیں تو مارے گئے، اسٹریٹ لائن میں چلنا ہے. باس از آلویز رائٹ، یعنی شیطان از آلویز رائٹ. اس لائن میں چلنا ہے، دائیں بائیں نہیں ہونا ہے، سیدھے چلنا ہے. سیدھے چلو گے تو بچو گے، نہیں تو مارے جاؤ گے. ڈر جاؤ. زمینی حقائق یہ ہیں. اللہ کی طرف سے پیغام. وہی قرآن کو پکڑ لو تو قرآن نے کیا بتایا. وہ آج کل تو وہ مائک لگے ہوتے ہیں نا، بیٹسمین کو کریز میں ہدایت مل جاتی ہے کہ اس طرح کھیلنا ہے. وہ ہمیں بھی اللہ نے دی ہوئی ہے ہدایت کہ جب یہ منظر بنے تو تم نے کیا کرنا ہے. ڈر جانا ہے، کانپنا ہے، لیٹ جانا ہے، یو ٹرن لینا ہے، یا اپنی تعلیمات کو چھوڑ دینا ہے جو اس سے پہلے پیش کرتے رہے ہو، جس کی وجہ سے تم نے اپنی لیڈری چمکائی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے لوگ تمہاری باتیں سنتے رہے ہیں. اس سب سے یو ٹرن لے لو گے، یا اس میں کوئی سیٹل طریقے سے چینج کر دو گے. فلا تخافوہم. قرآن آپ کو یہ سمجھا رہا ہے، اللہ فرما رہے ہیں فلا تخافوہم، شیطان کے ان دوستوں سے نہیں ڈرنا. میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں غیر اللہ کا خوف بھی ایمان کے خلاف ہے. یہ آپ کا بھی امتحان ہے. آپ اگر ڈر گئے تو ویسے آپ تہجد گزار ہوں، نمازی ہوں، ذاکر ہوں، جو بھی ہوں، اگر آپ باطل کے اس نقشے سے ڈر گئے آپ ایمان سے محروم ہیں. اس ایمان سے جو قرآن پیدا کرتا ہے، اس ایمان سے جو اللہ کے ہاں معتبر ہے. فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مومنین. اگر واقعی ایمان والے ہو تو مجھ سے ڈرنا. اس شیطان کے ان جادوگروں سے، اس ڈھونگ سے مت ڈرنا، اس منظر سے خوفزدہ نہ ہونا. اور وہ جو ایمان لے آئے تھے جادوگر،
کم از کم ان کو سامنے رکھنا. فقضی مان تقاض انما تقضی فی ہذہ الحیات الدنیا. کر جو تجھ سے ہوتا ہے، تو اس دنیائی کی زندگی کے فیصلے کر سکتا ہے نا.